بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاہم، یہ وہ ہیں کہ جن کو پورا پورا لیتے ہیں فرشتے، جسم کو یا روح کو؟ پورا پورا لیتے ہیں فرشتے۔ ہاں ایک اور حاشیہ بھی ہے۔ اچھا، الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر۔ وہ ظلم کیا ہے؟ یہ اینا شرکائی کے متعلق ہے، یعنی شرک کی حالت میں مشرک ہوتے ہیں۔ وہ ڈالتے ہیں ان کی طرف السلام پیغام سلو، اظہر السمع بالطاعت والانقیاد، وہ ظاہر کرتے ہیں سما، وہ کہتے ہیں جی اب ہم مان گئے، السمع بالطاعت والانقیاد، یہ السلام ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی بھی برا عمل نہیں کیا، ہم تو بڑے مطیع ہیں جی۔ جب فرشتے آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم مشرکو اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے وہ جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے؟ تو آگے کہتے ہیں نا جی نا، ہم تو بڑے صوفی ہیں، ہم تو شرک کا نام بھی نہیں جانتے، شرک تو چھوڑو جی، ہم نے تو گناہ بھی کبھی نہیں کیا، ہم تو حضرت اقداس بنے تھے۔ انما عبروا عنہ بالسوء اعترافا بکونہ سیئا لا انکارا لکونہ کذالک مع الاعتراف بصدورہ عنہم۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا تھا، دوسرا سو کو وہ تعبیر کر رہے ہیں شرک سے کہ ہم نے یہ شرک والا گندا گناہ نہیں کیا۔ بھائی دو معنی ہیں نا، آپ بالکل سست ہیں۔ دو معنی، ایک معنی ہے کہ شرک چھوڑو، ہم نے تو گناہ ہی کبھی نہیں کیا، اور دوسرا سو کو تعبیر کر رہے ہیں کس سے؟ شرک سے، کہ ہم بڑے ہیں تو گناہگار لیکن شرک والا گناہ ہم نے نہیں کیا، یہ برائی ہم سے نہیں ہوئی۔ آج اس طرح کہتے ہیں ہم ہیں تو بڑے قصوروار لیکن یہ گندا کام ہم نے نہیں کیا، وہ یہی کہیں گے کہ ہم ہیں تو ما کننا نعمل من سوء من شرک، ہم نے شرک نہیں کیا، او واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ یہ معنی بیان کیا ابو سعود نے۔ انما عبروا عنہ بالسوء، شرک کو انہوں نے تعبیر کیا السوء کے ساتھ، اعترافا بکونہ سیئا، شرک جب کرتے تھے تو ادب سمجھتے تھے، ادب کر رہے ہیں، عشق محبت، یہ لا انکارا لکونہ، انکار نہیں کیا کیونکہ وہ اعتراف کر چکے ہیں السلام۔ اور المراد ما کننا عاملین السوء، ہم تو سو کرنے والے بھی نہیں تھے، فی اعتقادنا، اور معنی کر رہا ہے تیسرا کہ ہم جو کرتے رہے ہم نے اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کیا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ، ہم تو کہتے ہم تو وسیلہ سمجھ کے شرک کرتے تھے، ہم نے تقرب سمجھا، گناہ نہیں سمجھا۔ اے کان اعتقادنا ان عملنا غیر سیئ ما کننا نعمل، سمجھ گئے؟ ہم تو اسے تقرب سمجھتے تھے، توسل، ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے اپنے عقیدے میں۔ ان اللہ علیم، بلا رد الہی، اللہ رد کر دیں گے، کیف کذبوا علی ربہم، بلا کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو تھے تم عمل کرتے۔ اور مشرکو بہانے نہ کرو، تعویلیں نہ کرو، اب تعویلیں نہیں چل سکتی۔ فادخلوا ابواب جہنم،
تخویف اخروی، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ان میں، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ عَنِ التَّوْحِيدِ، بس بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، عن التوحید روح المعانی، جو توحید سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ متکبرین، متکبرین کا ایک معنی تو آ گیا، اصل متکبر ہے ہی وہ جو مشرک ہے، اور مشرک متکبر ہے اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں، اللہ کی کبریائی توحید ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی کبریائی کا عقیدہ نہیں، چاہے ظاہراً وہ جتنا کنا ہو اور جتنا عاجز بنتا ہو، وہ سب سے بڑا متکبر شیطان ہے۔ اس کی مناسبت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا۔ قال رجل ان الرجل، ایک آدمی نے کہا کہ ایک آدمی وہ محبت کرتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، جوتی خوبصورت ہو۔ قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق بغمط الناس، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس کا نام کبر نہیں، سمجھے؟ اچھا لباس یہ تکبر نہیں، اور پرانا لباس یہ عاجزی نہیں۔ یہ جو اون والا لباس پہنتے 15 دن غسل نہیں کرنا، مہینہ غسل نہیں کرنا، مستے ہوئے دمبے کی بو آتی ہے، فرشتے بھی قریب نہیں لگتے، مست دمبے، تو حدیث میں فرشتے بھی اس چیز سے ایذا پاتے ہیں جس سے انسان۔ اب یہ جو مہینہ مہینہ صوفی یہ غسل نہیں کرتے، یہ صوفیوں کی ایک خاص قسم ہے، پورا مہینہ غسل نہیں، جب غسل نہیں تو ان کے وجود سے مست اونٹ یا مست دمبے کی بو آتی ہے۔ وہ ادھر بیٹھے ہوں، آدمی کہتے ہیں یا اللہ سیڈ پہ ہوں، تو اس کو یہ سمجھتے ہیں عاجزی، یہ عاجزی ہے جی، سادگی، یہ سادگی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ کنا پن ہے۔ کپڑے اچھے پہننا اور وجود کو صاف رکھنا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک خوشبودار رکھنا، یہ کبر نہیں، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ کبر کا مطلب کہ توحید کا انکار اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور وہ بھی اہل ایمان کو، یہ مشرک کو ذلیل سمجھنا، یہ سب سے اونچی عبادت ہے۔ مشرک کے سامنے آکڑنا، تکبر کرنا اور تکبر کا اظہار کرنا، یہ بھی سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ پہلے حوالے ہو گئے ہیں، ہاں بھائی، یہ مسلم شریف ہے۔ اور معنی بطر حق کا ہوا ان یجعل ما جعلہ اللہ حقا من توحیدہ و عبادتہ باطلا، اصل متکبر ہے مشرک۔ یہ اب مسئلہ حل ہو گیا، کئی مقام پہ یہ لفظ آیا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون، وہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ اوپر ہے ادعونی استجب لکم،
تو یستکبرون کیوں آ گیا؟ تو استکبار کیا ہے؟ شرک، جو دوسروں کو پکارتے ہیں ساتھ، صرف اللہ کو نہیں پکارتے، شرک کرتے ہیں۔ تو تکبر کا اصل مطلب ہے بطر الحق، یعنی توحید کا انکار اور شرک کرنا۔ مشرک، ہر مشرک متکبر ہے۔ یہ وَهُوَ أَن يَتَجَبَّرَ عِندَ الْحَقِّ، یہاں پر بھی یہ آیت عبارت ذرا مسلم شریف والی حدیث ذہن میں رکھنا، بہت سارے مقامات حل ہوں گے۔ فَلَا يَرَاهُ حَقًّا، حق کو حق نہ سمجھے، وَقِيلَ هُوَ أَن يَتَكَبَّرَ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَقْبَلُهُ النہایہ لابن الاسیر، حق کو قبول نہ کرے، حق واضح ہو جائے لیکن مانے نہیں، تو یہ ہے تکبر۔ باقی گھر صاف ستھرا، لباس صاف ستھرا، کئی مولوی بیچارے وہ صاف ستھرا لباس نہیں پہننے دیتے، کیوں؟ کہتے ہیں یہ تکبر ہے، یہ مغرور آدمی ہے۔ تو بھائی اللہ نے لباس پیدا اسی لیے کیا ہے کہ تم جمال حاصل کرو، نہیں تو تمہیں بھی پر لگا دیتا کھمب، تو تمہیں کھمب پر نہیں لگائے، اپنی مرضی پہ چھوڑا، جو رنگ مرضی چاہو، لیکن بغیرتوں والا رنگ بھی نہ ہو، ہاں، اور تشبہ والا بھی نہ ہو، کچھ انسانیت رہنی چاہیے۔ بغیرتوں سے مراد ہے اے خطیبوں والا رنگ، خطیب کا لباس خطرناک ہے، یہ پینٹ پتلون سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ خاص درزی سے پہلے الیتین کا ناپ دیتی ہیں، اور پھر ایسی قمیض ایسی شلوار ہو جو الیتین پر پوری فٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ساری تحریک الالیتین پوری عوام کو دکھانا ہوتی ہے، اس لیے پیچھے سے کس کے، اور ان کی یہ جو کیا نام ہے، ہاں، تو قمیض شلوار ان کی دیکھو، یہ ہوں گے ان کے پانچے بالکل ساتھ ملے ہوئے، جیسے زنانیوں والا لباس ہے۔ پھر یہ جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو عوام کی طرف پیٹھ کرتے ہیں اور پیچھے سٹیج والوں کی طرف منہ کرتے ہیں، اصل مقاصد کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو یہ کنجروں والا لباس نہیں ہونا چاہیے، ہاں، اس کا خیال رکھو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ہو خطیبوں کے دل دادا، اشربوا فی قلوبہم، خطیب جو بے ایمانی کرے طالب علموں میں وہی آتی ہے، ان کا آئیڈیل خطیب ہیں۔ خطیب نے کوئی ٹوپی پہنی ہوئی ہو، یہ سارے وہی ٹوپی پہنیں گے، خطیب نے کوئی پگڑی پہنی ہوئی ہو، یہ سارے وہی پگڑی تلاش کریں گے، خطیب نے جیسی شلوار پہنی ہو یا اتاری ہو، یہ سارا اسی طرح کریں گے۔ اس لیے یہ بے غیرتی والا لباس ہے، بے غیرتی اور تشبہ بالمخنثہ، یہ ہے، یہ نہ ہو۔ باقی صاف ستھرا خوبصورت لباس یہ بالکل صحیح ہے۔ مثوى المتکبرین وقیل للذین اتقوا، بشارت دنیاوی ہے، اور کہا گیا واسطے ان کے جو بچ گئے شرک کے، یعنی کہا جائے گا ماذا، ہاں، کہا جاتا ہے ان کو جو متقی ہیں یعنی شرک سے بچتے ہیں۔ آج کل تم نے پتہ نہیں تقویٰ کیا سمجھا ہے، اصل تقویٰ ہے شرک سے بچ جانا۔ قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ یہی ہے، جو شرک سے بچ گیا وہ متقی ہے، اور جو شرک سے نہیں بچتا وہ جتنا نیک ہے اتنا پلیت ہے، جتنا نیک ہے اتنا پلیت۔ لوگوں نے تقوی کا مفہوم ہی الٹا سمجھا ہے۔ ماذا انزل ربکم، کیا چیز اتاری تمہارے رب نے، ایو شیء انزل ربکم، قالوا خیرا، قرآن کی قدر موحدوں سے پوچھ، ہیں جو شرک سے بچتے ہیں ان سے پوچھو اللہ نے کیا چیز نازل کی، وہ کہتے ہیں نری خیر، خیرن واہ واہ کتاب نازل کی، زبردست کتاب نازل کی، ہیں
قدر پھلاندا گرج کے جانے مردے کھامن والی قدر پھلاندا بلبل جانے باغاں بچران والی باغ گرج سمجھتے ہو نا وہ جو مردے کھاتی ہے بڑا پرندہ لمبی گردن والا خاتمی ملا وہ لمبی گردن والا اس کو کیا بولتے ہو نہیں ہاں اونچا اونچا بول شابش ٹپوس ہاں وہ گرج ہے تو کہتا ہے قدر پھلاندا گرج کے جانے مردے کھامن والی پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ ٹپوس وہ مردے کھاتی ہے اور مردوں میں بدبو ہوتی ہے تو اس کو کیا پتا گلاب کے پھول کی قدر کا اس کے تو دماغ میں بدبو بسی ہے قدر پھلاندا بلبل جانے باغ چران والی پھولوں کا قدر بلبل کو معلوم ہے جو خوشبو سے واقف ہے قدر قرآن دا مشرق کے جانے کتابڑیاں ران والا قدر قرآن دا مواحد سمجھے قرآن پڑھان والا قالو خیرا مواحد سے پوچھو قرآن کیسا ہے کیا چیز اللہ نے نازل کی تو مواحد کہتا ہے نری خیر اول سے آخر تک خیر اول سے آخر تک برکتیں برکتیں بڑی برکت والی چیز خیرن للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ واسطے ان کے آحسنوا یہ للذین اتقوا یہ کون ہیں یہی ہے آحسنوا جو کہتے ہیں قالوا خیرا اب ذرا سمجھنا ہے واسطے ان کے آحسنوا جنہوں نے سونا عمل کیا آحسنوا یہ آحسنوا کیا ہے قالوا خیرا آحسنوا کیا ہے قالوا خیرا جنہوں نے قرآن کی خیر و برکت کا اعلان کیا اور جنہوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا یہ وہ ہیں آحسنوا تم سمجھے کچھ بھی نہیں ہو آحسنوا سے مراد قالوا خیرا نیچے لکھا بھی ہے فی ہذہ الدنیا حسنۃ اس دنیا میں بھی ان کے لیے حسنہ جنہوں نے قرآن کی قدر کی دنیا میں ان کی زندگی بہار والی اور زندگی بہار والی کیا ہے ایمان اطمینان اور عمل صالح والی اللہ انہیں ایمان کی توفیق دیتا ہے جو قرآن کی خیر و برکات کے قائل ہوتے ہیں اور اپنا ایمان کا ماخذ قرآن کو سمجھتے ہیں اور انہیں توفیق اعمال صالحہ وعدہ ثواب اور جس آدمی کے دل میں اللہ کی کتاب کی محبت آ گئی اللہ کی کتاب کی عظمت آ گئی اور خیر و برکت کا عقیدہ آ گیا اس کو دنیا میں حسنہ مل گئی دنیا میں حسنہ سے مراد بیل نہیں ہے اے جو دعائیں کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنہ سے مراد دکان کچھ مفسرین نے کہا حسنہ سے مراد خوبصورت بیوی واہ صحیح زبردست معنی کیا خیستہ خزے خوبصورت بیوی یہ انہوں نے نکال لیا حالانکہ وہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنہ سے مراد زنانی نہیں حسنہ سے مراد خوبصورت عقیدہ اور توفیق عمل
کہ اللہ دنیا میں حسنہ عطا کر، یعنی سونا عقیدہ اور سونا عمل، خیستہ عقیدہ خیستہ عمل دنیا میں عطا کر، اور آخرت میں حسنہ کا مطلب اس عقیدہ اور عمل کو قبول کر کے جنت عطا کر۔ یہ معنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دکان دے دے، اللہ مجھے بیوی دے دے، یہ الگ دعا مانگو خوبصورت بیوی کی۔ مولوی کی بیوی کو ویسے خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ قرۃ اعین بن سکے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، نیچے لکھا ہے توفیق اعمال صالحہ۔ آپ کچھ بھی آیت نہیں سمجھے، جو لوگ قرآن کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں یہ کیسی کتاب ہے، آگے سے کہتے ہیں نری خیر اور برکت والی کتاب ہے۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں خیرہ، بڑی برکت کی چیز ہے، واسطے ان کے خبر مقدم کر دی، حسنۃ المبتدا مؤخر کر دیا، ان کے لیے جو احسنوا، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ احسان ہے۔ ان تعبد اللہ، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو سب سے اونچا تقوی کن کو ملا؟ جنہوں نے قرآن کی عظمت کو مانا۔ تو معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا متقی وہ ہے جس کے دل میں قرآن کی جتنی عظمت ہے۔ تو تقوی کا دار و مدار قرآن کی عظمت پر ہے۔ سن رہے ہو؟ ہاں، روایتیں آئیں گی تو چھوڑ دو گے قرآن کو؟ دیکھ لو، امتحان ملا کا بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی عزت اور عظمت تھی صحابہ کے دل میں۔ حضرت فاروق اعظم تقریر کر رہے تھے، معروف واقعہ ہے کہ من قالا ان محمدن قد مات، گردن گئی۔ صدیق اکبر نے ایک آیت پڑھی، جب آیت پڑھی انک میت جسا رکبتیہ، حضرت فاروق اعظم گھٹنوں کے بل گر گئے، منہ سے جھاگ شروع ہو گئی، اور لفظ تک قرآن کے مقابلہ میں نہیں کہا۔ تلوار گر گئی، خود جسا، پنجابی معنی حضرت عمر دیاں گودیاں لگ گئی، گھٹنوں کے بل گر گئے۔ یہ ہے قرآن کی قدر۔ کوئی اجمی ہوتا ہے تو زیادہ سمجھ بھی ہے، اور کوئی نہیں سمجھا، بڑا پڑھ رہا ہے اتنا کم، اپنا قرآن اپنے پاس رکھ۔ پھر حضرت فاروق نے تقریر کی، رحم اللہ ابا بکر، اس نے تو مجھے یاد دلا دیا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ ایسے تو اب آ رہی ہے، مجھے بھول گئی سے کیا تھا انک میت وانہم میتون۔ سمجھ گئے؟ تو اصل تقویٰ کیا ہے؟ آدمی میں جرت ہو قرآن کی عظمت پر۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ حضرت ابن عمر کی روایت گئی نا، وہ تعذیب بے بکا علیہ والی، فوراً کہتی حسبکم القرآن، قرآن تمہیں کافی ہے۔ درمیان میں کوئی راوی شاوی شیعہ نہیں تھے، ابن عمر راوی تھا اور کوئی راوی نہیں تھا درمیان میں۔ حسبکم القرآن، قرآن کافی ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تو ابن عمر تو سچے، ہاں کہتی ہیں سچا ہے لیکن بھول گئے۔ سچا راوی کی طرف نسیان کی نسبت اور قرآن کی عظمت کو برحال رکھا، یہ ہے اصل قرآن کی شان۔ تو
تقویٰ ملے گا عظمت قرآن کی وجہ سے۔ جو بے ایمان روایتوں پہ کھڑا ہے، کتابڑیاں اٹھا کے پھر رہا ہے قرآن کے مقابلہ میں، اس جیسا ابلیس جہان میں کوئی نہیں، چاہے ساری رات مصلے پہ ہو اور دن روزے اور کعبۃ اللہ میں ہو، اس سے بڑا اخبث ترین ابلیس دنیا میں نہیں، اس کے دل میں اللہ کے کلام کی قدر ہی نہیں ہے۔ بے شک سمجھو، قالوا خیرن للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا، واسطے ان کے جنہوں نے آحسنوا احسان کیا، قالوا خیرن فی ہذہ الدنیا، جن کے دل میں قرآن کی عظمت آئی، وہ ہے محسن اس دنیا میں، حسنۃ توفیق اعمال صالحہ، ولدار الآخرۃ، اور گھر پچھلا بشارت اخروی، خیر، دیکھا قالوا خیرن، خیر، اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل۔ انہوں نے قرآن کی خیریت کا اعلان کیا، اللہ ان کے لیے خیر کا اعلان کرے گا، خیر ولنعم دار المتقین۔ یہاں متقین کون ہیں؟ اے قالوا خیرن والے، یہی متقی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے تقویٰ بغیر قرآن کے نہیں آ سکتا، اور پیر قرآن کے قریب بھی نہیں جاتا، خنزیر ہیں، قرآن کے قریب بھی نہیں لاتا۔ یہ پیر حسین علی تھا جو جس کے مرید ان پڑھ جٹ جٹاٹی، وہ بھی قرآن کے خلاصوں کو جانتے تھے، انہیں بھی پتا تھا، بالکل ان پڑھ تھے۔ ایک مرید نے پوچھا حضرت جی یہ الحمدللہ ہے، یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ شاگرد بالکل اکثر ان پڑھ تھے حضرت کے پاس، مولوی سخت مخالف تھے، سخت مخالف، دارالعلوم دیوبند والے مخالف تھے سارے، اور طالب علموں کے جو حسین علی کے پاس گیا اس کو داخلہ نہیں ہے، اور یہ معتزلی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، تو یہ سب مخالف تھے۔ یہ تو آپ کو ایسے بزرگوں نے خیر سگالی میں مبتلا کر دیا کہ علماء دیوبند بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ علماء دیوبند مولانا حسین علی کے سخت خلاف تھے۔ چند ایک فکر کے علماء تھے جو حضرت گنگوئی سے آ رہے تھے، تو دیوبند میں تو تصوف کی پورا گدھا بھی موجود تھا، تصوف والا گدھا دیوبند میں بھی رہا ہے، تو وہ جتنے صوفڑ تھے وہ سب کے سب خلاف تھے۔ ہاں بھائی، تو اکثر جٹ ہوتے تھے، جٹ، چند علماء چلے گئے جٹ، اور وہ علماء بھی مولانا حسین علی صاحب کے پاس گئے علامہ انور شاہ صاحب کی وجہ سے۔ جی الحمدللہ کہ علامہ انور شاہ صاحب کو دیوبند والوں نے نکال دیا تھا دارالعلوم دیوبند سے، یہ اچھا ہوا۔ جب وہ دارالعلوم دیوبند والوں نے نکالا، ڈھابیل چلے گئے اور بہت ذلیل کر کے نکالا دیوبند سے۔ اب تو سارے خاتم المحدثین کہتے ہیں نا، اور علامہ انور شاہ صاحب ڈھابیل گئے۔ دارالعلوم دیوبند کی حالت یہ تھی کہ دارالحدیث کا بورڈ لگا ہوتا، اندر ہدایہ اخیرین شروع ہوتا، تو بخاری پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ڈھابیل جب گئے تو ان کی بھی بڑی مخالفت ہوئی، دیوبند والوں نے نکال دیا ہے۔ تو بابے کے شاگرد ان کے پاس جاتے ہوئے، انی والا بابا غلام رسول، اور انی والا بابا مولانا حسین علی کا مرید تھا، تو ان کو دورہ حدیث کے لیے یہ شاگرد بھیجتے، بابا انی والا علامہ انور شاہ صاحب کو، اور بابے کے جو شاگرد ہوتے تو وہ مولانا حسین علی صاحب کے پاس قرآن پڑھ کے جاتے۔ تو اس طرح علامہ انور شاہ صاحب کی واقفیت ہو گئی۔
تو باقی علماء یہ تھانوی گروپ الامان والا پیر بڑے دشمن مولانا حسین علی صاحب کے، دوسرا وہ مدنی گروپ وہ بھی بڑا دشمن مولانا حسین علی صاحب کا، وہ کانگریسی ملا، وہ ٹوپیاں بھی کانگریسی پہنتے تھے اور کانگریس کے ساتھ تھے، وہ بھی بڑے دشمن تھے۔ تو علماء دیوبند نے مولانا حسین علی کو بالکل قبول نہیں کیا اور ان کے خلاف رہے آخر تک، اب تک۔ ابھی آ کے انہوں نے دوسرا، جیسے مشرکین عرب تھے، مشرکین حضرت ابراہیم کے زمانے والے، انہوں نے آگ میں ڈال دیا اور مکہ والوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو وہاں ایسے جٹاٹیٹ تھے، ان پڑھ زمیندار، کہتے ہیں بابا جی بتاؤ الحمدللہ ایک ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سن رہا تھا نا کچھ طالب علموں کو جب پڑھا رہے تھے بھائی ضمیر بھی ہوتی ہے، تو مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا اللہ راضی تھی بھی ساری ضمیریں اللہ کی طرف جاتی ہیں، ساری ضمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ ضمیر لیا، دل، سارے دل ادھر ہی جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ، ہاں بھئی یہ اس لیے یاد رکھو اصلاح والی کتاب قرآن ہے، تقوی والی کتاب قرآن ہے۔ جس بے ایمان کو قرآن سے تقوی نہیں ملا نا، وہ کربوگے خربوزے تے گولڑے سیال جا کے متقی نہیں بنے گا، وہ پورا کھتری بنے گا، کھتری۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں قرآن کو چھوڑ گئے، بدعات کی مجلسیں جما کے بیٹھ گئے اور قرآن کے قریب نہیں آئے، یہ تقوی حاصل ہو رہا ہے۔ بالے نعمہ، اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے اندازہ کیا کہ وہ لوگ جن کا طالب علمی زمانے میں کردار ٹھیک نہیں تھا، بد کردار تھے، بچپن کے بد کردار، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ہو کر جو بڑے بد کردار قسم کے لوگ تھے وہ بدعتیوں کے امام بن گئے اور وہ قرآن والی راہ پہ قائم نہیں رہے۔ جتنے ہم نے یہ اردا گرد جو کربوگے والے کے مرید بنے ہیں، ان کے بعد وہ مولوی ہیں جن کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، تو پرلے درجے کے بد کردار، مخنث، اور اس سے بھی کوئی لفظ اور نکال لو، وہ اس کا مصداق تھے اور اب وہ کیا بنے؟ انہی کے مرید۔ تو یہ اصل ہوتی اندر کی خباثت ہے، جو اس لیے اپنی طالب علمی کو سنبھالنا چاہیے۔ جو یہ طالب علمی کی بد کرداری اور گندگی ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے آدمی بدعتی بنتا ہے، اہل بدعت کی طرف جاتا ہے۔ والا نعم دار المتقین جنات عدن، یہ دار متقین کا بیان ہے۔ متقیوں کا دار کیا ہے؟ جنات عدن، باغات ہمیشہ کے، داخل ہونے والے ہوں گے، یدخلونہا، ان باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ان باغات کے نیچے سے نہریں۔ یہ نیچے سے نہریں کا کیا مطلب؟ کہ وہ درخت نہروں کے اندر ہوں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اصل خوبصورتی ہوتی ہے، نہر درمیان سے جا رہی ہے، اس کنارے پہ بھی درخت ہیں، اس کنارے اور اوپر سے وہ درخت مل جاتی ہیں اور درمیان سے چشمے ہوتی ہیں۔ یہ منظر ہے خوبصورت۔ ما یشاءون، جو چاہیں گے، لہم فیہا، ان کو مل جائے گا جو چاہیں گے، یشاءون، فیہا کو مقدم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ما یشاءون صرف جنت میں مل سکتا ہے۔ ما یشاءون صرف کس میں ملے گا؟
دنیا میں نہیں مل سکتا، اس لیے دنیا میں اس کی خواہش چھوڑ دو۔ وفی تقدیم الظرف تنبیہ علی ان الانسان لا یجد جمیع ما یشتہی الا فی الجنہ۔ مظہری بڑی بات کی ہے کہ فی ہا کی ظرف کو مقدم کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہر خواہش جنت میں ہی پوری ہوگی، اس لیے دنیا میں ہر خواہش کے پیچھے مت بھاگنا، دنیا میں قناعت اختیار کرنا، جتنا مل جائے الحمدللہ، لیکن ہر چیز ہر خواہش اگر آپ چاہیں کہ دنیا میں پوری ہو جائے ناممکن ہے، یہ جنت میں پوری ہوگی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ متقیوں کو بار بار۔ آسنو متقین یہی تقوی کی بنیاد قرآن کی عظمت ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ ادخال الہی ہے، وہ تو ثمرہ تھا اخرویہ قیامت کا، اب یہ ہے تمہید قیامت کی موت۔ الذین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے حسن کا قول کیا۔ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پورا لیتے ہیں ان کو فرشتے، جسم کو یا روح کو، اس حال میں کہ طیبین طاہرین من دنس الشرک، کس حال میں کہ شرک کی میل کچھ ایل سے پاک ہوتی ہیں، شرک کی بولو شرک کی طیبین، اوپر کیا ہے ظالمی انفسہم، ان کی موت کا منظر ہے ظالم مشرکین کا۔ درمیان میں قرآن کی عظمت ہے، تو مطلب کیا بتانا ہے کہ قرآن کے بغیر نہ تقوی مل سکتا ہے نہ توحید مل سکتی ہے، اور قرآن کے بغیر شرک سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ مشرک وہی ہوگا جو قرآن کی عظمت کا قائل نہیں، اور توحید اسی کو نصیب ہوگی جو قرآن کی عظمت کو مان گیا۔ کذالک کہا گیا۔